السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ النصر ریڈ کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو جب بنائیں گے اس میں امید ہے کہ سورۃ الکافرون وہ سٹارٹ کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور لفظ بلفظ سورۃ النصر وہ یاد کرنی ہے۔ سورۃ النصر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ آواز ہے۔ اگر حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، پیش ہو تو اذا۔ حمزہ کے بعد ذال آ رہا ہے، ذال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جو دال کی شکل میں ذال آتا ہے اور اس میں وہ سیٹی نہیں آتی، بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے۔ اذا آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو۔ اس کے بعد ہے جیم، جیم کے آگے الف الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے اور اس کی تعریف ہے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے۔ اب اس میں حرف مد کون سا ہے؟ حرف مد یہ الف ہے، الف کے اوپر مد ہے اور الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ جو عین کی شکل میں حمزہ ہے اسی کلمہ میں۔ یہ جاء، یہ ایک ہی کلمہ ہے اور اسی لفظ کے اندر ایک کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے حرف مد کے بعد، اس لیے اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا کے، ملانا۔ ایک ہی لفظ میں یہ حمزہ وہ ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے اور اس کی مقدار ہے 5 الف کے برابر، آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ، نون کے بعد صاد ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج ہے زبان، سادہ لفظوں میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ زبان، آپ کی زبان کا جو سیدھا ہے یہ اوپر والے دانتوں سے بھی نہ لگے، نیچے والے دانتوں کے کنارے سے بھی نہ لگے، یعنی دانتوں سے ٹچ نہ ہو، نہ اسے ملے۔ دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے رکھ کے کم از کم اتنا گیپ ہو کہ سیٹی کی آواز نکل سکے، اور صاد کو پڑھتے وقت زبان وہ اوپر کی طرف اٹھے گی، صاد، اور اس کو فل موت پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ نصر اللہ، حروف صفیریہ میں سے ہے صاد، اس لیے اس میں سیٹی بھی آئے گی۔ را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو اللہ کا لام بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ راللہ، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں رلا، ایسا نہیں کرنا، راللہ والفتح۔ یہاں پر اکثر لوگ وہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد غلطی وہ نہیں کرنی۔ غلطی کیا ہے؟ یہ لفظ ہے تا کے بعد ہا آتا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر پیش ہے اس کی جیم کی شکل میں جو ہا ہے۔ اب وقف کرتے ہوئے جب، کیونکہ تا بھی ساکن ہے اور ہا کو جب ساکن کریں گے، وقف کریں گے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ وہ تا پڑھ دیتے ہیں، ہا ان سے ادا ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہا کو پڑھیں گے نہیں تو معنی میں چینجنگ ہو جائے گی، بدل جائے گا، تو اس سے بہتر ہے یہ 10-15 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے غلطی سے وہ بچ جائے۔ والفتح، جب وقف کریں گے ہا کا ساؤنڈ لازمی آئے گا، والفتح، فتح، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا، والفتح ورائی۔ اوکے، اب اس کے بعد ہے جب وقف کریں گے ساکن ہو جائے گا، والفتح۔ اس کے بعد ہے ورأیت الناس، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور حمزہ کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور یہ یا لین ہے، ورأیت الناس، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار، سین میں سیٹی آئے گی۔ آگے ہے یدخلون، دال میں قلقلہ آئے گا، حروف قلقلہ میں سے، خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جاتا ہے۔ لام کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، یدخلون فی دی، فا کے بعد یا ہے، یا مدہ، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور دال کے بعد بھی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کریں گے، فی دی نللہ افواجا۔ حمزہ کے بعد فا ہے، فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا جو کنارہ ہے نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، اور واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اف
وا، جیم دو زبر جن، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو دو زبر کے بعد الف پڑھا جائے گا، سرکل ہے وقف کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ افواجا، دو زبر کے بعد الف آ جائے اور اسی لفظ کے اوپر وقف کریں تو الف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، افواجا۔ اس کے بعد ہے فسبح، فا کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور با کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، فسبح۔ آگے با کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، ایسا نہیں پڑھنا فسبح بحمد، یہ غلط ہو جائے گا، معنی چینج ہو جائے گا، تو ہا کو بریک پڑھنا ہے، فسبح بحمدی۔ با کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھی بریک پڑھا جائے گا، جیم کی شکل میں ہے، بحمدی، بحمدی۔ ربی کا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور کاف بریک ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہے واستغفرہ، یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، جن کو نہیں پتا ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں را ساکن ہے، را کے بعد جو ہے وہ ہا ہے، جب یہاں پہ وقف کرتے ہیں، وقف نہ کریں کوئی پرابلم نہیں ہے، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے تو، اور اگر وقف کرنا چاہیں تو وقف کرتے ہوئے یہ غلطی کر جاتے ہیں لوگ۔ غلطی کیا ہے؟ را ساکن ہے، آگے جب وقف کرتے ہیں ہا کو بھی ساکن کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت یہ مشکل ہو جاتا ہے دو ساکن اکٹھے پڑھنا، تو جب وقف کریں گے آپ نے واضح طور پر ہا کو پڑھنا ہے، اکثر لوگ ہا کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہا کو چھوڑ دیں گے ہا کی آواز نہیں آئے گی تو معنی چینج ہو جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ واستغفر، پھر یہ جو لاسٹ پہ پھر کی ہا کی آواز آ رہی ہے اس طریقے سے آنی چاہیے، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ را بریک پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، لیکن اس میں قلقلہ نہیں کرنا۔ واستغفر انہ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار، نون کے بعد جو ہا ہے ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ انہ کان، کاف کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ توابا، تا کا مخرج ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، یہ جو دو نقطوں والا تا ہوتا ہے یہ بریک پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تا کے بعد واو ہے، اکثر لوگ جن کو نہیں پتا وہ پڑھ دیتے ہیں توابا، ایسا نہیں پڑھنا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے، توا، توا، آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا۔ با، جس لفظ کے اوپر آپ وقف کریں گے اس لفظ کے آخر میں اگر دو زبر اور الف آ جائے تو وقف کرتے ہوئے الف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ توابا انہ کان توابا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔